درس حدیث۔ آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم گفتگو سن رہے ہیں مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بن عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا ذمہ دار بنائے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے، جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش اور ان کی خیر خواہی نہ کرے تو ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ مذکورہ احادیث مبارکہ میں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت اہم منصب ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مسائل و معاملات کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ پوری توجہ، ہمت اور خیر خواہی سے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہوں گے۔ ان کی رعایا تو اپنے ایمان و عمل کی بدولت جنت میں چلی جائے گی، لیکن یہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے حکمران اقتدار کے نشے میں بدمست اور عوام کے معاملات سے غافل نہ ہوں، بلکہ عند اللہ جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو کر ان کو عدل و انصاف اور امن و سکون مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے وہ پھر ان کو مشقت میں ڈالے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب وہ حکمران ہے جو عوام کو عدل و انصاف مہیا کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خاص کا مستحق بن جائے، اور اس حساب سے کتنا بد نصیب ہے وہ حکمران جو عوام کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے۔ اس میں عدل و انصاف سے حکمرانی کی ترغیب اور عوام پر ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی انہیں پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت و ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا۔ پس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ آڑے آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اہل حاجات کو اپنے تک پہنچنے نہ دے اور خود ان کے مسائل و معاملات پر توجہ نہ دے، اور اللہ کے آڑے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جبکہ انسان اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس میں ایسے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو ضرورت مند عوام سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتے اور نہ انہیں اپنے دروازوں تک آنے دیتے ہیں۔ حالانکہ حاکم پر لازم ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ عدل و انصاف سے چلے، اور ایسا کرنا اس کے دینی فرائض میں ہی نہیں بلکہ اس کے ملک کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر وہ حکمران قانون شکنی کرتا ہے تو اسلام اسے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عظیم القدر جرنیل مدعا علیہ کی حیثیت سے زید بن ثابت کی عدالت میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ حاکم وقت عوام سے پیار و محبت کے اصول کو بھی اپنائے، تلخی اور ترشی سے بچے،
قرآن مجید نے اس ارشاد کو اس طرح بیان فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلائی بات کہو، اگرچہ حکم سبھی کے لیے ہے کہ ہر شخص دوسرے سے اچھی بھلی بہتر بات کہے، تاہم حاکم کے لیے بطور خاص ہوگا کہ اس طرح سے عوام نزدیک ہوگی اور نظام حکومت بہتر چلے گا۔ حاکم کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف پہنچائے، خوش اخلاقی سے پیش آئے، بلکہ اسے اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرے، وقت کی پابندی بھی کرے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے وقت کی پابندی عبادت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا، آپ کو یہ عالی مقام، یہ بلند مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیشگی کی کوشش کرتا ہوں، بیکار باتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتا، سچائی کو کبھی نہیں چھوڑا۔ احساس ذمہ داری ایک اہم فریضہ ہے، اہم ذمہ داری ہے جو حاکم میں ہونی ضروری ہے۔ اسلام کے خلاف لوگوں نے اسلام کے اس ضابطہ وقت کی پابندی، احساس، فرض شناسی کو خوب پہچانا اور عمل کیا، جس کے بدلے میں خوب فائدہ دکھا اور نفع حاصل کیا۔ کیمیائے سعادت میں ایک روایت ہے، جس شخص نے 10 آدمیوں پر بھی حکومت کی ہوگی، اسے بھی قیامت کے دن پابند زنجیر لایا جائے گا، اگر نیک ثابت ہوگا تو احتساب کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ حاکم کی کس قدر پابندیاں ہیں، فرائض منصبی اور ذمہ داریاں ہیں۔ حاکم وقت کو سیدھا اور صحیح لائن پر چلانے کے لیے ہر وقت موت کا تصور، حشر کا ڈر، قیامت کے دن احتساب کا خطرہ ایسے اعمال ہیں جو اسے بچا سکتے ہیں۔ دعا ہے مالک الملک ہمیں قرآن و حدیث کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی محمد شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنی۔